عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان وقال آواز نماز میں پڑھ سکتے آواز نہیں ہے تو لیں گے. وقال یا ایھا الناس قد اذلکم شہر نظیم شہر مبارک شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا ومن تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کمن ادى فریضا فیما سواه ومن ادى فریضا فیہ کمن ادى 70 فریضا فیما سواه وشہر الصبر والصبر ثوابه بالجنہ وشہر المواساة وشہر یزاد فی رزق المؤمن ومن فطر صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار وكان له أجر مثل أجره من غير أن ينتقص من أجرهم شيء. ومن قالوا يا رسول الله ليس نجد كلنا ما يفطر به صائما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على مسقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وشهر أوله رحمة أوسط مغفرة وآخر عتق من النار ومن خفف عن مملوكه غفر الله له وعتقه من النار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے، آپ نے رمضان کے آخری عشر میں، آپ نے شعبان کی آخری تاریخ میں خطبہ دیا اور کہا کہ اے لوگوں، ایک بڑی عظمت والا مہینہ تم پر سایہ کرنے والا ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے تم پر فرض کرائے ہیں اور فرضوں کے لائق اور نماز بھی تم کو مقرر کی ہے، وہ تراویح کی نماز ہے. اس مہینے میں جو شخص بھی کوئی نفل نیکی کرے گا تو اس کو فرضوں پر ثواب دیا جائے گا. جو کوئی فریضہ ادا کرے گا، کوئی فرض نیکی کرے گا تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب دیا جائے گا. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت کے سوا کچھ اور نہیں. یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایمان والوں کو رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو بھی کسی روزہ دار کا افطار کرے گا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہوگا، دوزخ سے آزادی کا ذریعہ بنے گا اور اس کے لیے روزہ کے برابر اجر ملے گا اور روزہ کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی. تو صحابہ کرام کی حالت اس وقت اچھی نہیں تھی، افلاس کی حالت میں تھے. اللہ کے رسول، ہم میں ہر کسی کے پاس یہ استطاعت نہیں کہ کسی روزہ دار کو افطار کرائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس کو دے گا جو کسی پانی کے گھونٹ سے یا تھوڑی سی لسی کے ساتھ یا کھجور کے پھانک کے ساتھ بھی اگر اس کو افطار کرائے، یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. اور جو روزہ دار کو پیٹ بھر کھلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کریں گے کہ وہ کبھی پیاسا ہی نہ ہوگا. یہ وہ مہینہ ہے کہ اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی. جو شخص بھی اپنے غلاموں کو کام میں جو ہے آسانی کرے گا، تخفیف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کریں گے، مالک کے گناہ معاف کریں گے اور مالک کو دوزخ سے آزاد کریں گے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ہے. تو الحمدللہ کہ تقریباً 35 سال ہو رہے ہیں جو ہمارا درس چل رہا ہے. ایک ناچیز کچھ بھی نہیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا کام لے رہے ہیں. ہمارے جو پرانے امام صاحب تھے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نماز پڑھانا اور درس دینا مشکل ہوتا ہے، آپ درس دیجیے. تو اللہ کی توفیق سے ہم نے درس شروع کیا. تو اس کے بعد سے جو ہے تقریباً 1980 کی بات تھی، آج تقریباً 35 سال ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد رمضان کا مہینہ گزر گیا تو اس کے بعد نے کہا کہ آپ ہی درس چلائیے. تو الحمدللہ چل رہا ہے. تو کوئی نئے کام اگر چل رہا ہے پابندی کے ساتھ تو یہ اس کی مقبولیت کی علامت ہے. تو بس اللہ کا فضل و کرم اور کچھ نہیں. تو یہ حدیث کا درس اللہ تعالیٰ نے ایسے ہم کو حدیث سے جوڑ دیا کہ ہمارے شیخ مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم نے ہم کو حدیث کی اجازت دی. کیسا حدیث بولتے صاحب انہوں کیا بولتے ہیں کہ اگر لوگ سمجھتے ہوں گے کسی دارالعلوم میں گئے تھے، ہم نے تو مطالعہ کیا، حضرت کو سنایا، ہم نے حضرت نے ہم سے سنا، حدیثیں سنی. سننے کے بعد کہا کہ میں اجازت آپ کو دیتا ہوں حدیث کی، آپ تمام حدیثیں بیان کر سکتے ہیں. ہر چیز کے لیے کوئی سند کی ضرورت ہے نا. تو حضرت سند دی ہم کو، اور حضرت کو سند ہے علامہ مانوی شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے جو بہت بڑے محدث تھے دنیا کے. پھر ایک اور سلسلے پہ آپ کو حدیث کی سند ہے ہمارے حضرت کو
حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث تھے ہندوستان، بیہقی وقت کہلا جاتے تھے، ویسے 2 بڑے سے ہمارے حضرت کو سند ہے، تو ہمارے حضرت نے ہم کو سند دی ہے کہ ہم حدیثیں بیان کر سکتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے اسے جوڑے رکھا، اور اس سے کوئی بات نہیں، اپنی کوئی قابلیت کی بات نہیں، بس اللہ کی فضل و کرم ہے۔ جیسے فارسی میں کہتے ہیں کہ ای سعادت بزور بازو نیست، ای سعادت بزور بازو نیست، تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، اللہ بخشے بر کیا ہو سکتا ہے انسان۔ مسلسل چلتے رہنا، روزانہ ہی چلتے رہتا ہے، لوگ بیٹھتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں۔ تو مجھے حضرت مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ کی بات آتی ہے جو آپ اکثر رمضان کے آخری عشرے میں بیان کرتے تھے کہ رمضان تو آئے گا اور پھر آئے گا، مگر سوال ہے کہ ہم ہوں گے کہ نہ ہوں گے۔ رمضان تو آئے گا پھر آتا رہے گا جب تک دنیا باقی ہے، لیکن سوال ہے کہ ہم ہوں گے کہ نہ ہوں گے۔ تو میرے بھائی ذرا غور کریں، کئی ہمارے بھائی تھے، ہمارے عزیز تھے جو اس وقت جو گزشتہ سال تھے لیکن آج نہیں، اس سال ہمارے ساتھ تھے آج نہیں، تو ہم بھی رہیں گے کہ نہ رہیں گے کیا معلوم۔ تو اس رمضان کی بڑی قدر کریں، رمضان کی قدر کریں، اس کی برکتوں سے، اس کی فضلوں سے پورا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش۔ یہ حدیث میں ہے نا سارا جو خطبہ رمضان کی فضیلتوں اور برکتوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نماز نہیں آ رہی تو چھوٹی چھوٹی نماز نہ کرے، کسی جا کے پانی پلا دیا، روزہ ہے لے جاؤ، اس کو اللہ تعالیٰ سے گناہ معاف کر دیے۔ لیکن یہ چھوٹا سا عمل ہے، اللہ کے پاس اتنا مقبول ہو رہا ہے، تو اللہ کے پاس مقبول ہو رہا ہے، اعمال کی مقبولیت کی شرائط کیا ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے ہم لوگوں کو۔ اعمال کی مقبولیت کی شرائط، ایمان درست ہو، جس کا ایمان صحیح ہے اسی کی بندگی اللہ قبول کرتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ جو کرے گا بندگی وہی اللہ قبول کرتے ہیں۔ حلال طریقے سے جو رزق حاصل کرے گا اسی کی بندگی اللہ قبول کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر طویل خطبہ ہے، ساری خطبہ اور لمبی چوڑی بات نہیں کر سکتا میں، کیونکہ روزانہ تھوڑا سا درس آپ کے سامنے آتا رہے گا۔ تو جو آدمی بھی اس میں کوئی جو ہے نفل نیکی سے من تقرب بھی فی خصلۃ من الخیر، کوئی بھی نیکی کرے گا، نفل نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرضوں میں ثواب دیں گے۔ اس طرح کوئی گناہ کرے گا تو اب سوچیے یہ ہے نا ہم سے کیسے جو ہے ہم نقصان میں رہتے ہیں، گھاٹے میں رہتے ہیں اس مہینہ آ کر جانے کے بعد بھی، اتنی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف گھاٹے ہی گھاٹے میں ہیں ہم لوگ۔ جو کوئی فرض نفل نیکی کرے گا تو فرض کا ثواب ملے گا، جو فرض نیکی کرے گا تو من تقرفی ادا فریضتاً، فریضہ ادا کیا ہے، کمن ادا 70 فریضتاً فیما سوا، دوسرے مہینوں کے 70 درجے فرض کا ثواب ملے گا۔ اب گناہ کیا تو کیا بتائیے، شاعری نے لکھا ہے گناہ صغیرہ کرے گا گناہ کبیرہ کے برابر وبال ہوگا۔ ایک گناہ کرتا ہے گناہ کبیرہ تو اس کا وبال جو ہے 70 گناہ کے برابر ہوگا۔ کتنے گناہ کبیرہ پس رمضان کا مہینے کے اور بھی اٹھ جاتے ہیں بہت ساری غلط سلط چیزیں، ایسی چیزیں، خرافات، بدعات، محدثات، بلکہ کھلے گناہ۔ تو آپ اچھی طرح سمجھ لیں گناہ کو گناہ نہ سمجھنا کفر کی بات ہے، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا کفر کی بات ہے، گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ بھی کفر کی بات ہے۔ کیا لے کر چلتا جی وہ کیا بالکل بے تکلف چلتا وہ کرے تو سمجھ لے لوگ کفر کی بات ہے۔ گناہ سمجھ کے کرنا فسق کی بات ہے، گناہ کو گناہ سمجھ کے اللہ کرتا ہے تو فاجر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ نے قرآن بتایا ھدی للمتقین، ہدایت متقی لوگوں کو ملتی ہوئی۔ متقی اب لوگ آپ سب جانتے ہیں متقی سے ایک پرہیزگار آدمی ہے جی، کیسے پرہیز کرتا بھائی انہیں؟ گناہوں سے پرہیز کرنے والا۔ جب تک روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے اس لیے رکھا ہے جن لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے پرہیزگاری پیدا ہو۔ اب پرہیزگاری نہیں پیدا ہو تو فائدہ ہے کیا؟ پرہیزگاری پیدا کرنا تمہارے اندر، خدا کا خوف پیدا کر کے تم سے تقویٰ سارے گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے۔ اگر نہ چھوڑیں تو بالکل ہمارے لیے وبال ہے۔ بس جو شخص رمضان کے مہینے میں گناہ کرے گا دوسرے مہینے اور زیادہ کر گیا تھا۔ امام ربانی نے لکھا ہے اپنے مکتوبات کے اندر جو ہے رمضان جو ہے پورے سال کی میزان، آج کامیاب آتا ہے اس میں وہ لفظ نہیں ہے استعمال کے، دوسرے مکتوب میں ہے حضرت کے امام ربانی کے، رمضان پورے سال کی میزان ہے۔ جس طرح رمضان آپ نے گزارا ہے اللہ کی اطاعت میں، اس کی یاد میں اور عبادتوں کے اندر، اور جو ہے لوگوں کی خدمت کرتے گزارا تھا، ایسا ہی سارا سال گزر جائے گا اس کی برکت سے۔ اگر رمضان تمہارا انتشار میں گزرا ہے، اللہ کی نافرمانی میں، سارا سال اسی کی وجہ سے گزر جائے گا۔ سوچو کیسا رمضان گزارتے ہیں ہم لوگ، تو اس لیے رمضان اچھا نہیں گزرتا ویسے۔ اب لوگ حج کو جا کے آتے ہیں، حج کو نماز پڑھتا ہے، حج کو نماز ہی چھوڑ دیا، پہلے نماز پڑھتا تھا اللہ کا بندہ، ارے وہاں جا کے تمہیں نافرمانی کی کل کر، ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے، ایک گناہ لاکھ گناہ کے برابر ہے، وہاں جا کے گناہ کر کے آیا۔ اس طرح یہ مہینہ ہے، یہاں آپ ایک نیکی کریں تو 70 نیکیاں مل رہے ہیں آپ لوگوں کو، یہاں گناہ کرنا
چاہے کسی نے نہیں بیان کیا، میں وہ بات بیان کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. تو یہاں گناہ کرنا بہت خطرناک بات ہے. یہاں جو گناہ کرنا ہے بہت خطرناک چیز ہے. تو اس لیے سارے گناہوں کو چھوڑو. مشکات کی جو حدیث، اسی کی حدیث میں آپ سامنے پیش کرتا رہتا ہوں. اور اس نے اتفاق کی جو ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے یہی تشریح لکھی، مشکات کی سرے لکھی ہے، جن کی جو مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ، اس میں جو ہے آدھے حصے میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دین کی حکمتیں کیا ہیں، عام حکمتیں کیا لکھی دین میں. یہ حکمتیں، یہ حکمتیں، یہ مسئلے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہم کو ایمان لانے کے بولے، ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے وہی. ہاں، اس کے بعد جو ہے دین میں جو سہولتیں ہیں، کس طرح سے ہمارا دین پوری حکمتوں پر مبنی ہے. یہ بلائنڈ فالوئنگ کرنے کا نہیں ہمارا دین، ہر چیز کے اندر حکمت اللہ نے رکھی. تو یہ عام اصول لکھنے کے بعد مشکاتی سرے لکھ دیا گیا، پوری مشکاتی سرے لکھی. تو ایک ایک حکمتیں انہوں نے لکھی ہیں، بتائیں کہ اس طرح جو ہے ہمارا دین آیا. تو میں نے بھی سمجھا کہ جو ہے حدیث کے اندر چلتا رہے. کبھی خیال آتا تھا کہ قرآن کی کچھ بات بیان کی جائے، تو حضرت شاہ ولی اللہ نے وہی لکھا ہے کہ میں بھی قرآن کی تعلق سے سوچ رہا تھا کہ قرآن کی تفسیر لکھ دوں، لیکن پھر انہوں نے لکھا شاہ صاحب، مجھے خیال ہے کہ قرآن کی تشریح کرتی ہے احادیث رسول. احادیث رسول قرآن کی تشریح ہے، اس کی تفسیر ہے. اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ اسی کو اس کی تشریح کر دی جائے، اور جو درمیانی اوسط درجے کی کتاب ہے وہ مشکات ہے، اسی کی تشریح کر دیا وہاں. تو پھر میں نے وہی سمجھا کہ چلو بھائی وہی حدیثیں جو مشکات کی حدیثیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں، تو اس ترتیب کے ساتھ جو ہے ایسی حدیثیں آپ کے سامنے آئیں کہ آپ کے سامنے دین کا پورا نقشہ آ جائے. صرف رمضان ہی نہیں بلکہ بہت کم لوگ تو روز بیٹھنے والے الگ ہیں، کچھ لوگ رمضان کے بیٹھنے والے ہیں. جو لوگ اس مجلس میں رہیں گے، اگر انشاءاللہ اگر پورا مہینہ بیٹھیں گے تو ان کو دین کا ایک پورا خاکہ آ جائے گا، دین پورا نقشہ آ جائے گا دین کا. دین یہ ہے اور دین کی روح کیا ہے یہ آپ کے سامنے آ جائے گی. تو بہت زیادہ وقت بھی نہیں لیتے، 10-15 منٹ ہوتا ہے ہمارا درس صاحب، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے. تو یہ ہمارے پیش نظر ہے کہ ایسی حدیثیں آپ کے سامنے آئیں جس سے آپ دین کو صحیح طور پر سمجھ سکیں. دین کو سمجھنے کے لیے بہت، لیکن کم سے کم جو ہے بنیادی چیزیں آپ کو معلوم ہو جائے کہ دین یہ ہے، ہمارا دین اس کا مطالبہ کرتا ہے. تو ہم بہت ساری غفلتوں کے اندر ہیں، جہالتوں کے اندر ہیں، ایسے گناہ کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، نکلنا نہیں چاہ رہے ہم لوگ. کوئی بات بولتے پریشان ہوتا ہے، ایسا کیسا کیا نیا بول رہے ہیں؟ نیا نہیں، یہ تو بہت پرانی بات ہے. جو بات ہم بول رہے تو بہت پرانی بات ہے. تو اس رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے آپ جو ہے گناہ جب تک نہیں چھوڑیں گے، یہ مہینے سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. پازیٹیو بیلنس اور نیگیٹو بیلنس، آپ کے گناہ اتنے زیادہ ہیں، کیا کریں گے. پازیٹیو بیلنس بھی آپ کے پاس، نیگیٹو بیلنس جتنا، نیگیٹو بیلنس بہت زیادہ ہے. تو مشکات کی جو حدیث ہے مظاہر حق، اس کے اندر جو ہے گناہ کبیرہ کے باب کے اندر جو ہے ہمارے شاہ اسحاق صاحب نے لکھا ہے 100 گناہ کبیرہ گناہ لکھے. بہت سارے ہمارے لوگ اس میں مبتلا. ویسے گناہ کبیرہ تو بہت ہیں، 467 گناہ. تو وہ کم سے کم جو 100 گناہ کی لسٹ ہے، ہم نے ایک لسٹ تیار کی ہے، شاید بہت سے لوگوں کو معلوم ہے، ہم نے دی ہم لوگوں کو. جو ہے یہ لسٹ ہے، کوئی صاحب لے کے جو ہے خود بھی رزراز بنائے، دوسروں کو بھی دے دے. گناہ کبیرہ مشکات کی شرح سے لیے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے سیرت نگار ہیں. ان کی کتاب ہے زاد المعاد. زاد المعاد ان کی کتاب ہے جو بہت مشہور کتاب ہے. تو انہوں نے کتاب لکھی ہے دوائے شافی. اس میں لکھا ہے کہ گناہ کے اثرات کیا ہوتے ہیں، گناہ کے اثرات کیا ہوتے ہیں ہماری زندگی پر. تو 35 وہ جو پوری کتاب ہے اس کے اندر 35 ٹاپکس ہیں. تو 35 عنوانات لکھی، گناہ کے اثرات یہ ہوتے ہیں، گناہ کرنے سے یہ ہوتا ہے گناہ. تو سب سے بڑا خطرناک چیز ہے کہ گناہ کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا ہے. اتنا بڑا گھاٹا ہے بتائیے. کوئی بھی گناہ پر اصرار کرنے کی وجہ سے، اچھا یہ یاد رکھیے گناہ پر اصرار کرنا، چھوٹے گناہ پر اصرار کر رہا ہے تو بھی فاسق ہو جائے گا. چھوٹے گناہ پر، بڑا گناہ کے اصرار کر رہا ہے تو سخت فاسق. تو گناہ پر اصرار کرتے ہوئے آدمی اگر زندگی بسر کر رہا ہے تو یہی عین ممکن یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو. بہت بڑا گھاٹا ہے. کیا خاتمہ ایمان؟ سب سے بڑی کامیابی خاتمہ ایمان پر ہو جائے. سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ آدمی مرتے وقت کلمے سے چلا جائے، ایمان سے چلا جائے. تو گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے، بہت سارے ہیں، 35 لکھا انہوں نے، 35 ٹاپک. گناہ سے ایسا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، دل تاریک ہو جاتا ہے، روزی کم ہو جاتی ہے، اطمینان چلا جاتا ہے، فلاں 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 سے بچے لمبے ہیں. وہ تفصیل سے 700 کی کتاب ہے وہ صفحات کی. اس کی ہیڈنگس کیا ہیں، اس کتاب کے عنوانات کیا ہیں. گناہ سے یہ ہوتا ہے، گناہ تو بس وہی 35 عنوانات اس میں لکھے میں نے. تو ایک بہت بڑا خطرناک بات یہ ہے کہ گناہ کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا. بہت خطرناک چیز ہے. زندگی بھر حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ تو ایماندار پیدا ہوتے ہیں، ایماندار رہتے لیکن خاتمہ کفر ہوتا ہے. کتنی بڑی بدنصیبی. ایمان پر پیدا ہوا، نا نکاح پڑھایا، ہمارے قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا، سب یہ ہوا وہ ہوا سب ہوا، نماز بھی پڑھائی گئی اس کی، لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں. جس کا خاتمہ ایمان پر وہ سب سے بڑا گھاٹے وہی نا بھائی. ایک شخص کافر پیدا ہوتا ہے، کافر لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں توبہ کی، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، وہ اس کی بات نہیں. تو
تو یہ اتنا ایسی برکت والا مہینہ ہم پر آ گیا ہے، ایسی رحمت والا مہینہ آ گیا ہے، اس میں بھی ہم گناہ پر اصرار کریں گے تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے آپ سب لوگوں کو ہزاروں رمضان عطا فرمائے، ایک نہیں بلکہ ہزاروں رمضان۔ لیکن وہی حدیث میں جو بات آئی ہے، ایک صحابی آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجیے، اور چھوٹی سی نصیحت کیجیے۔ تو آپ اللہ کو فرماتے ہیں کہ تم نماز کے لیے کھڑے ہو، اذا قمت فی الصلاۃ فصلی صلاۃ مودع، تم ایسی نماز پڑھو کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اسی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ تم ایسا یہ رمضان گزارو کہ زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے گزارو۔ بس اس رمضان کے بارے میں ہم یہ سمجھیں کہ زندگی کا شاید یہ آخری رمضان ہے ہمارا۔ دعا تو میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کیجیے کہ اللہ ہم کو ایسے ہزار رمضان عطا فرمائے، لیکن گزاریں اس طرح کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے بھائی، اس طرح گزارے۔ پتہ نہیں آئندہ رمضان ملتا ہے کہ نہیں، بس بولتا نہیں کوئی چیز نہیں ملے تو یہ آگے ملتا ہے کہ نہیں، یہ بھی لے گی کیا کہ یہ بھی لو سب پیدا ہو، بعد میں کیا ہوتا ہے کیا ملتا ہے کہ نہیں معلوم۔ یہ انداز سے رمضان گزارے۔ کوئی کام جو شریعت کے خلاف ہے، جو بیکار کام ہے، فضول کام ہے، کبھی مت کیجیے۔ فضول کام، بیکار کام، جس سے آخرت تک بننے والا نہیں ہے، اللہ سے تعلق ٹوٹنے والا ہے۔ ارے ہمارے اکابر کا مذہب کتاب ہی ہے، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں سے بات چیت، خط و کتاب ساری بند۔ ارے تو اللہ کے لو لگانے کا معنی تو یہ کیا الگ بات کرتے ہیں۔ اور شیخ الاسلام کا مشہور واقعہ، ایک صاحب ان کے بہت دوست تھے، حکیم صاحب کیا نام ہے یاد ہے، تو وہ آتے تھے ملاقات کر کے، آ کے بولتے تھے حضرت ایسا فلاں سے سنا گیا تھے، رمضان میں ملنے کے لیے آ گئے حضرت کو، پوچھے خادموں سے پوچھے حضرت کہاں، حضرت تو ہیں کب ملتے ہیں حضرت، ملتے رمضان ہے کہ ان کے پاس، بولے تو ملنے آئے حضرت کے پاس رمضان ہے، سب کے پاس رمضان ہے، تعجب ان کو، نہیں ملنا کیا ہوا ہے، اب ملنا بہت مشکل ہے، لیکن زہر کی نماز جاتے رہتے ہیں، جب ذرا تم راستے میں ذرا بات کر لو، تو دیکھتے دیکھتے بیٹھتے ہیں اور دیکھیں گے جھٹ سے چلے گئے حضرت، جا کے جو ہے رکعت باندھ کے پھر واسطے، اب پرابلم ہو ان کو کیا کروں میں، دیکھیں گے اس کے بعد ہوتا ہے رمضان کے بعد ذرا زہر کی نماز کے بعد جانا، زہر کی نماز جانا چاہ رہے تھے کہ اور فرض میں اور نفل میں اور خیریت، روزانہ قرآن پڑھتے تھے رحمۃ اللہ، روزانہ قرآن پڑھتے تھے، کیا کرنا ہے وہاں سے پھر گئے ادھر بھی ٹھہرے تک جا کے وضو کے ٹیبل بیٹھے انتظار کرتے ہوئے حضرت فوراً چلے جا کے اور رکعت گھر میں اندر، کیا کرنا کب ملنا کیا ہے، تو بولے جو تراویح وغیرہ کے بعد جو ہے تھوڑا سا جو بیان وغیرہ کے بعد کچھ لوگ بیٹھتے ہیں بس تھوڑی 5-10 منٹ چائے وغیرہ جب بات کرو، اب رات 10 بجے کیا ٹھہری ہوں کیوں سب کو مجبور ہو گئے وہاں سے کھڑکی میں منہ ڈال کے، بھائی رمضان ہمارے پاس آتا ہے لیکن ایسا نہیں آتا تمہارا رمضان آیا بولے، عید کے بعد آ کے ملوں گا تم کو، جاؤ۔ کس کی پرواہ کرتے تھے لوگ، بس اللہ سے تعلق اچھا تھا، لوگوں سے ملاقاتیں، خط و کتابت، بات چیت سب بس اللہ سے تعلق رکھا۔ تو یہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، گھروں کی صفائی، وہ یہ بہت سے لوگ اسی سے کام کاٹنے پڑتے جو رمضان کے دوسرے نہیں کرتے۔ اس مہینے میں کیا کرنا ہے سوچو تو وہ آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس مہینے کو ایسا گزاریں گے ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہم کو اپنے رحمتوں سے مالا مال کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ دائمۃ مقبولۃ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ